بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عامر۔ آج ہم وزٹ کرتے ہیں سعودی عرب کے ایک شہر نجران کے اندر ایک ایسی جگہ کا جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور 2000 سال پرانی یہ سٹوری ہے۔ تو اس کا آج ہم وزٹ کرتے ہیں۔ یہ اس کا جو میوزیم انہوں نے نیا بنایا ہے، ابھی اس کی اوپننگ نہیں ہوئی ہے، سٹارٹ نہیں ہوا، تو انشاءاللہ جب یہ سٹارٹ ہوگا تو اس کو بھی وزٹ کریں گے، تو لہٰذا ہم جو ہے ابھی اس کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ والا جو ہے یہ میوزیم ہے جی۔ تو یہ اس کی مین روڈ ہے، مین روڈ پہ بھی انہوں نے جو ہے انٹرس بنا دی ہے، پہلے یہ دوسری سائڈ پہ تھی، ابھی ہم اندر چلے گئے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں جو ہے نا، یہاں پہ اپنا ڈیٹا لکھوا کے تو یہاں سے ہمیں اندر جانے کے لیے پرمٹ ملے گا، جسے عربک میں تصریح کہتے ہیں۔ تو یہ ہمیں 24 نمبر تصریح مل گئی ہے، ابھی ہم اندر چلے گئے ہیں اس کے، تو جا کے ہم وزٹ کرتے ہیں۔ بیسکلی یہاں کی سٹوری یہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ البروج میں ہے، تو یہاں پہ جو بادشاہ تھا اس جگہ کا، جو لوگ یہاں پہ آباد تھے، آج سے 2000 سال پہلے کی بات ہے، تو وہاں پہ جو بادشاہ ان کا تھا وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ وہ خدا مانتا تھا، لوگوں سے وہ اپنی عبادت کرواتا تھا۔ تو جبکہ اس کے پاس اس ٹائم جادوگر بھی تھے جو کہ جادو کرتے تھے، اس کے لیے کام کرتے تھے، تو اس طرح سے وہ سارے معاملات کو ہینڈل کرتا تھا۔ تو اسی دوران ایک شخص تھا جو کہ ایمان والا تھا، وہ کسی اور جگہ سے آ کے وہاں پہ اس جگہ میں اس نے بسیرا کیا، اپنی رہائش رکھی، تو وہاں پہ رہنے لگ گیا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا جو جادوگر تھا اس نے کہا کہ میں ابھی بہت، بادشاہ سے کہا کہ میں بہت ابھی ضعیف ہو گیا ہوں، صحیح ہے، تو میرا جانے کا وقت قریب ہے، لہٰذا مجھے کوئی ایسا بچہ یہاں سے دو ڈھونڈ کے جو بہت ذہین ہو، تو میں اسے جو ہے وہ ساری تعلیم اس کی دے دوں۔ تو اسی سلسلے میں اس نے بادشاہ نے ایک بچہ سرچ کیا، اس نے ڈھونڈ کے اسے بچہ دے دیا، بچہ تعلیم کے لیے جانے لگ گیا اس کے پاس۔ تو رستے میں ہی اس شخص کا گھر تھا جو کہ ایمان والا بندہ تھا، تو وہ جاتے آتے اس کو بھی سلام دعا کرتے کرتے اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ تو جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تھا تو اسے وہ سمجھ لگتی تھی بچے کو کہ یہ شیطانی رستے ہیں، مطلب وہ صحیح نہیں تھے۔ تو جب وہ اس بندے سے ملتا تھا تو اسے سمجھ لگتی تھی کہ یہ صحیح بات کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے۔ تو ایسے ہی آہستہ آہستہ اس نے اس سے بھی تعلیم لینی شروع کر دی، تو وہ بچہ جو تھا وہ ایمان والا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو یہ حکمت دے دی کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا وہ اسے اللہ کا نام لے کے صحیح وہ پڑھ کے اس کا علاج کرتا تھا، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو اسی دوران بادشاہ کا جو وزیر تھا ایک، وہ اندھا ہو گیا، اس کی آنکھیں چلی گئی۔ تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ میری آنکھیں ٹھیک کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے بادشاہ تو صرف وہ جادو کے سہارے یا اپنی طاقت کے سہارے پہ وہ سارا کچھ کرتا تھا، تو وہ تو نہیں صحیح کر پایا۔ تو اس کے بعد جو ہے اس سے کسی نے بتایا کہ آپ وہاں پہ فلاں جگہ پہ ایک بچہ ہے، اس کے پاس جا کے اس سے علاج کروائیں تو آپ کی آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ تو وہ جو بندہ تھا، جو وزیر تھا، وہ وہاں پہ گیا بچے کے پاس، تو اس نے کہا کہ میں ایک شرط پہ علاج کروں گا کہ تم یہ بات تسلیم کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو جو آپ کا بادشاہ ہے وہ نعوذ باللہ خدا نہیں ہے، وہ جو خود کو سمجھتا ہے وہ خدا نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اس کو جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اسی کو مانو، تو میں آپ کا علاج کروں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرا علاج کرو۔ تو جب اس نے اس کو علاج کیا اس کا، تو وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہوا تو وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا، تو اس نے کہا جی تمہاری کیسے آئی ہیں آنکھیں واپس؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو تمہارا بھی خدا ہے، میرا بھی خدا ہے، اور ہم سب کا وہی اللہ ہے، وہی بنانے والا ہے، میری آنکھیں اسی نے ٹھیک کی ہیں، لہٰذا تم جو ہے وہ خدا نہیں ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، تم بھی انسان ہو بس۔ تو اس نے اسے قید کروا لیا، قید کروا کے اسے سزا دی، اور اسے پوچھا کہ یہ کس نے کیا سب کچھ، تو اس نے بچے کے بارے میں بتا دیا۔ تو جو بچہ تھا وہ بچے کو بھی لے آئے، جب بچے کو لے کے آئے تو وہاں پہ انہوں نے بچے کے ساتھ بھی، ظاہر سی بات ہے بادشاہ نے جبراً اس کے ساتھ بھی ظلم کیا، تو اس کو منایا کہ تمہیں کس نے یہ تعلیم دی ہے، تو وہ اس نے اس بندے کا، جو بندہ وہاں پہ رہتا تھا، اس کے بارے میں بتا دیا، تو اس کو بھی لے آئے، مطلب وہ تینوں بندوں کو انہوں نے پکڑ لیا۔ تو اس کے بعد بادشاہ نے جو وزیر تھا اس کو تو اس نے سزا دی کہ اس کو جو کاٹ دیا، اس کو صحیح ہے، اس کو سزا دے دی، اس کو مار دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جو شخص تھا جو ایمان والا، جس نے بچے کو تعلیم دی تھی، اس نے اس کو بھی ایسے ہی اسی طرح سے شہید کر دیا۔ تو پیچھے بچہ بچا، تو بچہ جو تھا اس کو اس نے اپنے جو اس کے سپاہی تھے، انہوں نے حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ پہاڑیوں کے اوپر اور وہاں سے جا کے اس کو دوسری طرف پھینک دو، تو یہ مر جائے گا۔ تو جو سپاہی تھے وہ اس کو لے کے چلے گئے وہاں سے،
جب وہ گئے اوپر پہاڑیوں کے اوپر تو بچے نے کچھ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو جو پہاڑ تھے انہوں نے وہ ہلے اور سارے فوجی جو تھے، جو سپاہی اس کے تھے، وہ سارے نیچے گر گئے، مر گئے، اور جو بچہ تھا وہ واپس آ گیا بادشاہ کے پاس۔ تو اس نے آ کے کہا کہ تم مجھے نہیں ایسے مار سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اس نے دوبارہ پھر دوسرے سپاہیوں سے یہ کہا کہ اس کو لے جاؤ، پانی میں اس کو بہا دو۔ تو وہ وہاں پہ لے کے گئے، تو وہاں پہ وہ سپاہی جو ہے وہ خود پانی میں چلے گئے اور بچہ پھر واپس آ گیا۔ تو جب بچہ واپس آیا تو اس نے آ کے پھر بادشاہ سے یہ کہا کہ تم ایسا کرو کہ مجھے اگر تم مارنا چاہتے ہو تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، اسی طریقے سے آپ مجھے مار سکتے ہو، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا کہ تم بتاؤ۔ تو بچے نے کہا کہ پوری جو آبادی ہے، جو بستی ہے، یہاں سے سب لوگوں کو اکٹھا کرو، باہر انہیں باہر بلاؤ، اور فلاں درخت کے ساتھ مجھے لٹکا کے اور یہ دعا پڑھ کے، اس نے بچے نے کچھ دعا بھی بتائی اسے، اس نے کہا یہ پڑھ کے اور میرے ہی تیر سے مجھے مارو گے تو میں اس طرح سے مر سکتا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہ نے ایسے ہی کیا، اس نے بلایا سب کو باہر اور بچے کو جو ہے وہ لا کے وہیں درخت کے ساتھ لٹکا کے، تو اس نے دعا پڑھ کے ماری، تو بچہ جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو لوگ تھے وہاں پہ بستی میں، جو دیکھنے والے تھے، جو سب لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اس نے بچے کو ویسے بہت مارا ہے، تو کوشش کی ہے لیکن وہ نہیں مرا۔ تو اس نے کیا کیا کہ لوگوں نے، ظاہر سی بات ہے، وہ بچے پہ یقین کر کے انہوں نے اللہ پہ ایمان لیا ہے، وہ ایمان والے ہو گئے، تو کچھ ہوئے کچھ نہیں ہوئے۔ تو جو ہوئے تھے وہ بادشاہ نے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو کہ ارد گرد جو ہے وہ خندق کھود کے زمین میں کھدائی کر کے اس میں آگ جلاؤ، جو مجھے مانتا ہے اسے چھوڑ دو، جو نہیں مجھے مانتا، جو اللہ کو مان رہا ہے، اس کو جو ہے وہ اس میں آگ میں پھینک دیا جائے۔ تو اس نے یہ حکم دیا۔ بعد میں بہت سارے لوگ جو تھے، جو ایمان لائے تھے، انہوں نے ایک ایک کر کے ان سب کو آگ میں پھینک دیا۔ تو جو باقی بچے جو بادشاہ کو ہی مان رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے، تو وہ جو لوگ تھے، بادشاہ تھا، وہ جب سارے بچے لاسٹ میں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ آگ کا عذاب جو ہے وہ نازل کر دیا۔ تو یہ ساری اس کی وہ ہے سٹوری، جس کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ البروج میں ہے۔ تو یہ جو جہاں پہ انہوں نے ان کے گھر بنے ہوئے ہیں جس طرح کے، تو یہ سارے بہت بڑے بڑے پتھر، مطلب 2000 سال پرانی بات ہے، تو یہ بہت بڑے بڑے پتھر انہوں نے اپنے بڑے حساب سے کٹنگ بھی کی ہوئی ہے، اور یہ دیکھیں تو یہ بہت بڑے ہیں، جو کہ عام آدمی اٹھا نہیں سکتا ان کو، اور ان کے اوپر انہوں نے رائٹنگ بھی کی ہوئی ہے، جیسے کہ سنیک کی فوٹوز بنی، اونٹ اور گھوڑے، اور اس طرح کی انہوں نے کافی ساری وہ بنائی ہوئی ہیں، جیسے ہاتھ کے نشان ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ ان کے برتن بھی ہیں، ان کے اوپر بھی رائٹنگ ہے، تو پرانی لینگویج بھی لکھی ہوئی ہے، تو بہت سارا پرانا ان کا مطلب پتھروں کا ہی بنا ہوا سامان بھی ہے۔ تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہیں۔ تو جیسا کہ وہ یہ سب کچھ دیکھ کے نظر آتا ہے کہ وہ اس ٹائم پہ بہت طاقتور مطلب وہ لوگ تھے، جو کہ کسی ٹیکنالوجی کے بغیر، ہر کسی چیز کے بغیر، مطلب اس طرح کی وہ چیزیں بناتے تھے۔ جیسے کہ ان کے گھر بہت مضبوط ہیں، یہ دیکھیں یہ کس طرح سے بنایا ہوا ہے، یہ کیمل کی فوٹو ہے، تو یہ ہاتھ انہوں نے مطلب یہ پتھر میں ہی بنایا ہوا ہے سارا۔ تو یہ یہاں پہ ان کے جو اندر جو ہے انٹرس، وہاں پہ کچھ فوٹوز اور ان کی ہسٹری اور ساری وہ ڈیٹیلز وغیرہ لگی ہوئی ہیں وہاں پہ۔ تو اگر کوئی قریب ہو تو وہ یہاں پہ وزٹ کرے اور آگے دیکھے۔ تو اگر کوئی دور ہے تو وہ قرآن پاک میں سورۃ البروج میں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اس کو ان ڈیٹیل پڑھ بھی سکتا ہے۔ مزید باقی ایسی جگہوں پہ وزٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔